مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو کو صاف کرتے ہیں۔ دو چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا: معاف کر دینا اور عدل کرنا۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیاں یاد کرو۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ تمہاری منہ سے نکلی ایک گالی تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے، کیونکہ زبان سے شخص خود کا ظرف دکھا سکتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ احسان کرنے اور درگزر کے ذریعے گناہوں کو چھپانے سے عظمت اور بزرگی ملتی ہے۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے چھوٹے سے بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سست ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ سواری بھی تیز رکھ لیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیز سواری کی ضرورت 2 قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کے فرار ہونا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا مال غنیمت کے لیے کرتے ہیں، اور میں دونوں کام ہی نہیں کرتا۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔
جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔